اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دے ذریعے کہہ دیں کہ جو بھی اسلام دے اندر نہیں کوئی انسان یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں اہل اسلام، اہل دین، اہل ایمان، مومنو، اللہ نے تاڑے واسطے دین نو پورا کر دیتا ہے، اور دین اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ اس واسطے یہ بھی فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں اس اپنی نعمت نو، انعام نو تاڑے واسطے پورا دا پورا نازل کر دیتا۔ اور جدو دین سانو کامل مل گیا، شریعت سانو مکمل مل گئی، حالانکہ اس آیت مبارکہ دے نازل ہون تو پہلے بھی سینکڑوں ایسیاں مثالاں مل دیاں نے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے سننا وہ اللہ دے رسول دے پچھے بنا، آپ دے حکم تو بنا، آپ دی اجازت تو بنا کوئی بھی دین دا کام بھی نہیں سی کر دے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس نو مکمل نوٹس دا تاں دے چھڑیا تاکہ تاڑے علم میں ہو جائے، قیامت تک آن والی دنیا دے میں ہو جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ادھورا نہیں، پورا ہے، ناقص نہیں، کامل ہے، اس دے اندر کسی قسم دی کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ساریاں خوبیاں دین چ رکھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسط اور واسطے دے نال اس دین نو مکمل کر دیتا۔ جدو دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، اس سارے دے سارے دین اور شریعت نو حقیقی معنی دے اندر سنت کیا جاندہ۔ ایک تیوں دینا ساڑھی تقسیم فرض، سنت، واجب، مستحبات اے نہیں، جدوں بدعت اور سنت دی گل ہوندی ہے اس دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ سنت سے مراد ہر وہ کام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا، وہ سنت کہلائے گا، اور جو کام قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو، اس کا وجود نہ ہو، اس کا ثبوت نہ ہو، قرآن نے اس کا کوئی پروف نہ دیا ہو، حدیث پاک میں کوئی اس کی دلیل موجود نہ ہو، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی پھر سمجھ لو اس گل نو، بار بار دہران دا میرا مقصد ہے کہ انسان نو گل پوری سمجھ آ جائے کہ جس وقت بدعت دے مقابلے سنت دا لفظ بولیا جاندہ ہے، اس دے اندر عام سنتاں نہیں ہوندیاں جڑی اسی زور اثر نال مغرب نال پڑھ دیاں، بلکہ اس تو مراد ہوندہ ہے کامل مکمل اللہ دا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے سانو ملیا، اور بدعت انہوں کیا جاندہ ہے کہ جس دا پہلے وجود نہ ہوئے اور بعد دے اندر اس نو اسلام دے اندر ایڈ کیتا جائے، داخل کیتا جائے، تے اسلام نے اے اجازت کوئی نہیں دیتی۔ اور اے بہت بڑا کیے، بدعت بہت بڑا گناہ جے، ثبوت نال گل کرانگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام، جو اسلام میں کوئی نیا کام، اسلام میں، شریعت میں، دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، دنیا میں میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
انہیں بدعت ایجاد کر کے اپنے ٹھکانے نو خود ہی چوز کیتا ہے، خود ہی چوائس کر لئیے کہ میں جہنم دے اندر جانا۔ ہن جس کام تے اللہ دے رسول کہن کہ جہنم ملنی ہے، جس کام تے اللہ دے رسول کہن جہنم ملنی ہے، وہ گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس تو بڑا کوئی گناہ ہو سکتا؟ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دے ذریعے کہہ دیں کہ جو بھی اسلام میں بدعت نایا کام ایجاد کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لہذا یہ آج دیاں گلہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو بڑے ہی احسن طریقے دے نال امت تک پہنچایا۔ تسی اکثر و بیشتر جدو خطبہ پڑھی دا نا عربی دا سن دے ہو، مسنون خطبہ، اس دے اندر جدو اکثر و بیشتر اے لفظ سن دے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ، بے شک بہترین کاموں میں سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور برے ترین کاموں میں سے بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی۔ دیکھو وہ حدیث اپنی جگہ الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ الگ ہے، لیکن دونوں دے اندر مفہوم ہے کی کیا گیا کہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ دوسری حدیث ہے کیا من ابتدع فی الاسلام، جو اسلام میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر ایک کلمہ گو مسلمان وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، دیوبندی کہتا ہو، وہ حیاتی مماتی کہتا ہو، حنفی شافی مالکی حنبلی کہتا ہو، وہ دوسرے مسلمان بھائی کو یہ کہنا کہ بھائی اس بدعت سے بچ جاؤ ورنہ تمہارا مقدر جہنم بن جائے گی، تو وہ اپنا پیغام نہیں دے رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا رہا ہے۔ اور شریعت دا اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی دے متھے دے تیور نو اسی نہیں دیکھ سکتے، جو حق ہے جو سچ ہے اللہ دے رسول نے فرما دیتا ہے، اس پیغام نو اسی باقیاں تک پہنچانا ہے۔ بھائیو سمجھ آ گئی نا؟ بدعت کی ہے دین دے اندر جرم ہے، بدعت دین دے اندر جرم ہے، صرف دین دے اندر نہیں۔ کوئی انسان بھی اپنے معاملات دے اندر دخل نو پسند نہیں کرتا، اپنے معاملات دے اندر کسی دے دخل نو پسند، اے دخل بھی بدعت ہے۔ میں مثال دے دینا، ایک کوئی ساتھی نے، کوئی بھائی نے، وہ جناب ایک خالی پیپر تے نا کاغذ تے ایک تحریر لکھ دیں سٹام واسطے، کوئی معاہدہ ہے آپس ہے، اور کسے اپنے اعتماد والے بندے نو، قریبی بندے نو، قریبی رشتہ دار نو، دوست نو وہ پیپر دے چڑھ دے نے، آندے نے کہ اے جا سٹام والے کولوں اے سارا کچھ جو کچھ میں لکھ کے دیتا ہے نا اے پرنٹ کروا لیا۔ وہ لے جاندہ ہے تو وہ سٹام تے پرنٹ کران لگیا نا، ویچ ایک قدی لینا اپنی طرفوں لکھ چڑھ دا، ہونو سٹام واپس لے آیا، ہون انگوٹھے لگنے نے، سائن ہونے نے، مور لگنے، تو جدو بندہ اوہی پڑھے نا آکھے یار میں تے اے لکھیا ہی نہیں سی، توں کیوں لکھیا ہے؟ وہ کہے دیکھو نا تاڑا اسٹام ہے سی اس معاملے چھے کہ میری زمین 5 کنالہ انہوں دے دیو، 3 انہوں دے دیو، 4 فلانوں دے دیو، تے تسی نیکی دا کام کر دے پہ ہو نا، ٹھیک ہے؟ تے میں آکھیا چلو 2 کنالہ میں جڑا نا لکھ دیتا ہے کہ فلانے چاچے دے منڈے نوں میں دے دے، وہ پسند کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، تم پاویں نیکی نیت تیری تیرے اپنے نہ رکھ، میرے معاملے میں تو نے اضافہ کیوں کیا ہے؟ اگر وہ لین کٹ کے کٹ لے آوے تے بندہ پھر بھی سائن نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جڑی اصل سی، اصل دے اندر
کمی ہو گئی پھر وہ اصل نہیں رہی، زیادتی ہو گئی تو پھر وہ اصل نہیں رہی۔ او بھائی جب دنیا میں ہم اپنے معاملات میں، ہم اپنے لکھائی پڑھائی میں کسی کی طرف سے کمی پیشی برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین زیادہ حقدار ہے کہ وہ بھی کسی کی کمی پیشی کو برداشت نہیں کرتا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی ہم ایڈ نہیں کر سکتے اور کچھ بھی محبت میں بھی ایڈ نہیں کر سکتے، کچھ محبت کے اندر بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ محبت چاہ کے بھی کچھ ہے وچ نہیں دین دے پا سکتے۔ مثلا ایک تسی آج کل ایک بڑا وائرل کلپ سن دے ہوگے، وہ ایک بندہ بڑا ہی کوئی بد تہذیب ہے، وہ بڑا جوش و خروش نال تے بڑا چیخ چیخ کے آندا، تانوں شرم نہیں آندی؟ او تسی میلاد دی دلیل مانگ دے ہو، او بے حیاؤ فلاں فلاں، بڑی غلیظ زبان بھی استعمال کر دے۔ تے اون دا جواب ہے، یعنی وہ پھر اگے نچوڑ جا کے کڑدا ہے، وہ آندا محبت وچ بندہ جو مرضی کر لوے اون دی دلیل نہیں ہوندی۔ میں کہ ہو سکتا ہے بازاری محبت اور عشق دے اندر ایویں دی بے لگام کوئی اصول اور ضابطہ ہوئے، دین دے اندر یہ ضابطہ نہیں ہے۔ مثال کی صحیح البخاری دی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک صحابی رسول بھی موجود نے۔ اسی عام لفظ کہی دا نا کسی بھی شے نوں ویکھ کے تے اسی کہی دا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یا کسی نال وعدہ کری دا کہی دا انشاءاللہ۔ اسی صحابی رسول نے اللہ دے رسول دے سامنے کہہ دیتا ماشاء اللہ وشیتا۔ صحابی نو اللہ دے رسول نال پیار ہے یا نہیں؟ انہیں پتہ کی گل کی تھی کیا؟ اللہ کے رسول جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور جو نبی چاہیں وہ ہوگا۔ ماشاءاللہ دا معنی جو اللہ چاہے گا، اور اے لفظ ایڈ کی واشئتا کے ایڈ کر دیتا جائے دا معنی بن جاندہ ہے جو اللہ چاہے گا اور جو رسول چاہے گا وہ ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے دے اندر بولے، کہنے لگے کہ اشرکتنی باللہ، اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، تو نے کہا ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو رسول چاہے گا وہ ہوگا۔ فقل، بلکہ کہہ ما شاء اللہ، وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا۔ دوستو محبت ہے سی کہ نہیں؟ پیار ہے سی کہ نہیں؟ محبت میں کہا تھا کہ نظام ایسے ہی چلتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے یا اللہ کا رسول چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے محبت میں بھی بدعت کو گوارا، ایک لفظ کو بھی گوارا نہیں کیا، وشیتا کو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ دین میں نہیں تھا۔ بڑی چیزیں جس میں اللہ کے رسول کے سامنے کچھ کہا گیا، اگر وہ دین تھا تو آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، اگر وہ دین نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس واسطے میرے بھائیو اے دلیلہ نہ بنایا قرآن دیاں بے تکیاں جیاں کہ جناب ایسا ہے ویسا ہے۔ محبت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، غصے میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے، خوشی میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ ہر ایک کی میں دلیل بھی دے دیتا ہوں، غصے میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع ہے۔ آپ نے فرمایا جب کسی نے غصہ آیا ہوئے، کھڑا ہے تے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تے لیٹ جائے، پانی پی لے تاکہ ان دا غصہ ٹھنڈا ہو۔ غصے میں بھی اتباع اللہ کے رسول کی ہے، فرما برداری اللہ کے رسول کی ہے، خوشی میں بھی اتباع کندی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر کسے قسم دی بھی کمی پیشی نہ رب نو قبول ہے تے نہ رب دے رسول نو قبول ہے، اور اللہ نے اس گناہ نو کل محدثات بدعت دا ٹائٹل دے کے احادیث دے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ قیامت تک روے گا جس بندے نو لفظ بدعت سن کے تے بے چین ہو جاندہ ہے نا کہ اے لفظ کیوں کیا ہے؟ وہ بھائی آپ اللہ کے نبی کو کچھ تعلیم دینا چاہتے ہیں،
اللہ کے رسول ہر جمعے میں کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز، ہر نئی ایجاد دین کے اندر وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ تے جدو اللہ دے رسول جی دے تو نفرت کرن، سانوں دے نال نفرت کرنی چاہیے یا محبت؟ میں اس لیے بدعت سے نفرت کرتا ہوں، میرے نبی نے کی ہے۔ میں اس لیے بدعت سے نفرت کرتا ہوں، ابوبکر صدیق نے نفرت کی ہے۔ میں اس لیے بدعت سے نفرت کرتا ہوں، عمر فاروق اس سے نفرت کرتے تھے۔ میں اس لیے بدعت سے نفرت کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی سے نفرت کرتے تھے۔ میں اس لیے بدعت سے نفرت کرتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ اس سے نفرت کرتے تھے۔ میری نفرت بدعت سے اس لیے ہے، تمام اہل بیت اس سے نفرت کرتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، تمام صحابہ، محدثین، ائمہ رحمہم اللہ، وہ بھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو میں نفرت کیوں نہ کروں؟ میں چار لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے بدعت سے میں بھی محبت شروع کر دوں اور میں بھی اپنے ضمیر کو بیچ دوں کہ بھئی آئندہ سے میں نے بدعت کے خلاف بات نہیں کرنی۔ اگر اللہ کے رسول نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، محدثین نے کی ہے اور ائمہ اربعہ نے اس کو لکھا ہے، تو انشاءاللہ قیامت تک اس سے نفرت ہوتی رہے گی، اس کو برا کہا جاتا رہے گا، غصہ اس کو لگے گا جو بدعت کو اپنے لیے محبوب سمجھتا ہے۔ جن دے دل چ تھوڑی جئی نرمی ہوئے نا بدعت دے بارے، محبت ہوئے، او بدعت دا لفظ سن کے نفرت کرتا ہے۔ مثال طور تے کسی بندے دے جسم دے نا بازو تے گاڑے، کوئی پھنسی پھوڑا نکلے ہوئے، انہوں دباؤ گے درد ہوئے گا کہ نہیں؟ ہوندہ ہی حصہ ہے۔ اگر کسی دے تسی والد نو برا بلا کہن دے، ہوندہ والد رشتہ ہے، خون دا رشتہ ہے، انہوں برداشت نہیں ہوئے گا۔ لیکن اگر تسی کسی ہور نہ لگے ہوئے ہو، نہ ہوندہ رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، کچھ بھی نہیں بلکہ دشمن ہے، تے دشمن اگر تسی برا بلا کہو گے تو انہوں سکون پہنچے گا۔ مومن کا یہ شیوہ ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں بدعت کے رد کو سنتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے دین کے ساتھ ریلیٹڈ، توحید سے محبت کرنے والے، بدعت سے نفرت کرنے والے، ان کو 50 سال ہو گئے بدعت کا رد سنتے ہوئے، 50 سال کے بعد بھی وہ خطبہ سنتے ہیں نا توحید کا اور شرک کے رد کا، ان کو دلی سکون پہنچتا ہے۔ بدعت کے رد کا سنتے ہیں ان کو دلی سکون پہنچتا ہے۔ لیکن جو کسی بھی طریقے سے بدعت میں ملوث ہوگا اسے بدعت کی تردید پسند نہیں ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نہیں ہر خطبے دے اندر ہر 8ویں دن لوگاں نو یاد دہانی کراندے ہوندے سی، اس واسطے یاد دہانی کراندے سی کہ انسان واسطے کوئی چیزاں چنگیاں ہوندیاں نے تے کچھ ماڑیاں ہوندیاں نے۔ چنگی شے نال محبت کرو تے پیڑی نال تو نفرت کرو۔ دودھ چنگا ہے، محبت ہے، پیو، فائدہ اٹھاؤ۔ شراب پیڑی ہے، ان دے نال نفرت کرو۔ اگر شراب دے بارے تاڑے دل دے اندر نفرت نہیں ہوئے گی تسی ایک نہ ایک دن ان دے اندر ملوث بھی ہو جاؤ گے۔ اس طرح توحید دی محبت لازمی ہے، شرک تو نفرت لازمی ہے، بدعت تو نفرت لازمی ہے، سنت دے نال محبت۔ شروع والے جملے یاد جنا، سنت سے مراد سارا دین ہے، سنت سے مراد سارا دین ہے۔ اللہ کے رسول کی جو ہمیں ملنے والی تعلیمات ہیں، دین ہے، وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ ہمیں ٹھنڈ ملے گی، سان ٹھنڈ پہنچے گی۔ اور جو دو بدعت دا معاملہ آئے گا اسی اس دے نال کدی بھی محبت کر سکتے نہیں۔ پھر کچھ آپ کیا چھڑ دینے، او نہیں جی تسی بدعت لائی رکھ دے ہو، اسی نہیں لاندے، میں پہلے وضاحت کر چکے ہیں، اسی نہیں لاندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرامین اپنے جاری فرمائے نے، اور پھر انہیں واسطے دلیلاں کٹ دے۔ مثلا آکھن گے جی وہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اچھی بدعت، اچھی بدعت کدی سنیا جے؟ اچھی شراب، شراب پیڑی ہوندی، اچھا زہر کدی سنیا؟ اچھا کینسر،
وہ بھائی بیماریاں ہیں، برائی ہے، برائی ہوتی ہے، اس میں اچھائی ہوتی نہیں۔ ایسے بدعت، آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر بدعت گمراہی ہے، آپ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا کر گئے نہیں، ہر گمراہی نہیں ہے، کچھ بیچ میں اچھی بھی ہیں۔ بدعت ہو وہ اچھی ہو سکتی نہیں۔ مثلا میں مثال دیتا نا، چھوٹی جی ایک مثال ہے اور صحیح حدیث تو ثابت ہے، سلسلہ صحیحہ ان دی حدیث نمبر 2005 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، بدعت حسنہ دی میں مثال دین لگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دینے ایک مسجد دے اندر جان دینے، اور مسجد دے اندر کچھ لوگ بیٹھے نے، حلقے بنائے ہوئے نے، گروپاں دے اندر بیٹھے تے انہاں دے کول نہ سامنے کنکریاں پئیاں نے۔ تانوں آسانی نال سمجھے آ جائے گی، کئی دفعہ پرانے دور چ بلکہ کچھ لوگ ہون بھی وہ کر دینے، وہ پوٹلی پوری بھری ہوندی ہے، گٹھلیاں ہوندیاں نے کھجور دیاں، یا پتھر چھوٹے چھوٹے کٹھے کیتے جاندے نے تسبیح کرن واسطے۔ انہاں لوگاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں کٹھیاں کیتیاں نے تسبیح کرن واسطے۔ ایک شخص وچوں بول کے کہندا ہے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو جی۔ وہ سارے اچھی آواز نال سبحان اللہ نالے کے کنکری سٹ دے پے۔ پھر وہ اچھی آواز نال آندا ہے الحمدللہ 100 باری پڑھو جی۔ وہ سارے اوویں اچھی آواز نال الحمدللہ پڑھ دے، نال نالے کے کنکری سٹی جاندے نے۔ اور پھر وہ کہندے نے اللہ اکبر 100 دفعہ، پھر وہ پڑھ دے نے لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، پھر وہ پڑھ دے نے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جدو ویکھیا نہ کام، فوری گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا ہے فلاں مسجد میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود آندھے نے نہیں، کہندے نے جی او انج دی انہوں نے نویں بدعت ایجاد کر لی ہے، ذکر دی نویں ذکر دا انہوں نے طریقہ بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آندھے نے آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں اس واسطے نہیں روکیا کہ تانوں نال لے کے جانا پھر روک دیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری تم وہاں سے چل کر میرے پاس آئے ہو، تم نے ان کو روکا نہیں ہے، راستے میں اگر تمہیں موت آ جاتی اللہ کے ہاں کیا جواب دے ہوتے کہ تم نے بدعت سے روکا نہیں ہے لوگوں کو۔ عبداللہ ابن مسعود چلے نال، ابو موسیٰ اشعری چلے مسجد دے اندر گئے، دیکھیں اب کی کر دے پہ، فوری انہوں نے پتہ کی کیا جڑا ساڑھے آج 80% لوگاں دا کو جواب ہی ہوندہ ہے یار کوئی ماڑا کر دے پہ چنگا ہی کر دے پہ نیکی دا ہی کام ہے۔ انہوں نے میں کوئی کیا، انہوں نے کیا کہ ما نریدو نہیں ہم چاہتے مگر نیکی، یعنی اسی نیکی دا کام کر دے پہ برائی نہیں کر رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کم مریدن، پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی سمجھ کر کریں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ میں پڑے ہوئے۔ ان میں دسو سبحان اللہ حدیث تو ثابت ہے نا، الحمدللہ حدیث تو ذکران چھے ثابت ہے، اللہ اکبر حدیث تو ثابت ہے، ذکر ثابت ہے، وہ الفاظ ثابت ہے، سبحان اللہ ثابت، الحمدللہ ثابت، اللہ اکبر ثابت، لا الہ الا اللہ ثابت، لیکن اس کا طریقہ بدلا۔ طریقہ کیا تھا اللہ کے رسول کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر ایک انہوں نے اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑا، پوروں پہ گننے کی بجائے ان پتھر کی روڑیوں پہ گننا شروع کر دیا، اور دوسرا طریقہ یہ بدلا کہ ایک اونچی آواز سے کہتا ہے اور پھر سارے ذکر شروع کر دیتے ہیں، وہ طریقہ بدلا ہے، صحابی نے قبول نہیں کیا۔ ایک ذکر موجود بھی ہو اس کا طریقہ تبدیل کرنا بھی شریعت میں جرم ہے، تو پھر بالکل نئے سرے سے کسی چیز کو ایجاد کر لینا تصور کیجئے کتنا بڑا جرم ہوگا۔ میں اکثر و بیشتر مثال دیتا ہوں نا کہ بدعت حسنہ ہوندی نہیں، بدعت حسنہ ہوندی نہیں۔ مثال دے طور تے نماز پڑھنا نیکی ہے نا، مغرب دے اسی پڑھی دینے 3 فرض، تے اگر کوئی بندہ کہ یار میں 4 پڑھاں گا، 1 رکوع ود ہوئے گا، 2 سجدے وادو ہونگے، فاتحہ بھی میں 4 دفعہ پڑھ لاں گا، باقی تسبیحات بھی ہونگیاں، تے میں اندہ تو مغرب دیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں،
تسی اجازت دیو گے؟ کوئی بھی ان پڑھ بھی نہیں اجازت دے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ کے رسول سے 3 ثابت ہیں تو 3 پڑھیں. اس کو 4 کر سکتے, 3 کو 2 بھی کر سکتے. کوئی بندہ یہ سمجھے وہ فجر دیاں جو 2 پڑھی دیاں نے تے مغرب دیاں بھی میں 2 پڑھیا کرا, نہ انہوں 2 کرن دی اجازت ہے, نہ 4 کرن دی اجازت ہے, نہ کمی نہ پیشی. سجدے 2 نے ہر رکعت تے طاقت 3 نے, طاقت 3 نے. کوئی بندہ آکے وہ 2 تے ہے نا سجدے تے میں نہ آئندہ تو 3 کریا کرا گا, سجدہ تسبیح ہے نا تے میں سجدہ کر لوں گا ایک بات, تو کیڑا مسئلہ ہے؟ نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے رسول نے 2 کی, ہم تیسرا کیسے کر سکتے؟ ایک ساتھ پچھلے سال میں نے کرنے لگے, کہنے نہیں اجری نماز ہے نا, نماز دے اندر کمی پیشی اسی نہیں کر سکتے, یہ رکھتا جنیاں ہے نے اسی انیاں ہی پڑھنیاں نے, 3 تو 4 نہیں کر سکتے, 3 تو 2 بھی نہیں کر سکتے. میں کہا بڑے سیانے نکلے ہو, بڑے سیانے نکلے ہو کہ نماز میں ہم کمی پیشی نہیں کر سکتے, وہ بدعت حسنہ نہیں بنا سکتے. تو بتلاؤ نمازیں 5 ہیں, نمازیں 5 ہیں. ایک بندہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ بھائی ایک چھٹی نماز بھی ہے جو زور اور عصر کے درمیان میں ہے, زور اور عصر کے درمیان میں ہے. اس ٹائم میں خود اذان پڑھوں گا, میں تکبیر پڑھوں گا, میں امام کو آگے کھڑا کروں گا, جماعت کرواؤں گا. قبول کرو گے؟ یہ انجی ہے بدعت حسنہ, انجی ہے. یعنی بالکل نویں سروں تو نویں نماز ایجاد کرنا نہیں قبول. تو بھائی جب ایک طریقہ نہیں بدل سکتے جائز نہیں ہے. نئے بدعت حسنہ کے طور پہ ایک نئی نماز کو داخل نہیں کر سکتے, تو پھر کسی بھی بدعت کو ہم حسنہ بنا کر دین میں شامل نہیں کر سکتے. دعا ہو اللہ کے رسول سے ثابت ہو, اس کی جگہ تبدیل ہو جائے تو وہ دین رہتا نہیں. قبرستان اسی دعا پڑھ دیئے السلام علیکم یا اہل القبور, تے جے میں یا چلو کوئی بندہ بھی مسجد سامنے وہی دعا لکھ کے لا دے السلام علیکم یا اہل القبور, ثابت ہے نا, حدیث دا نمبر بھی موجود ہے, پروف بھی موجود ہے حدیث سے. سارے ہیں کیا کہنا ہے وہ اللہ دے بندیا اے دعا قبرستان دی تے مسیت علی لے کے بندہ اتھے لا دے اللہم افتح علی ابواب رحمتک. تے جڑے قبرستان جنہیں بھی جانا ہے 200 بندے کٹھے دفن واسطے جا رہے ہیں, انہوں نے کہنا کوئی پاگل تے کوئی کھچ بندہ سی جنہیں دیکھ لو مسجد علی دعا تھے قبرستان کے اندر لائی ہوئی ہے. او بھائی دعا قبرستان والے بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے, دعا مسجد میں داخل ہونے والے بھی ثابت ہے. ہم نے جگہ تبدیل کی ہے, چاہے مسجد اور قبرستان ساتھ ساتھ ہوں, یعنی مسجد اتنال قبرستان ہوئے, صرف اسی چاند فوٹ بھی جگہ بدلی ہے تے قبول نہیں. اس لیے میرے بھائی ثبوت ہو بھی اوریجنل نہ ہو, اس جگہ کا نہ ہو, حقیقی نہ ہو, وہ دین بن سکتا نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس اصل دین ہے, اصل شریعت ہے, اصل شریعت کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں, اللہ سے ہم اجر لے سکتے ہیں. اگر اصل عمل نہیں ہوئے گا تو کوئی اجر, اصل عمل نہیں ہوئے گا تو کوئی اجر نہیں ہوئے گا. اور بھائی کوئی بھی جمیں نماز سی جمیں 6ویں نے نماز ایجاد کی تھی, اندھے واسے ٹائم بھی چاہیے تھا, اندھے واسے وکھرا موزن بھی رکھ لوے, وکھرا امام بھی رکھ لوے, تے خرچے بھی کرے, او اندھے خرچے اندھے واسے گناہ نے ثواب نہیں. جمیں انہیں پلیٹ بنوائی ہے نا دعا دی, تو انہیں دعا الٹ کر دیتی ہے جان بوجھ کے, انہیں پلیٹ تے لایا 5000, دوسری تے بھی 5000 لایا, وہ 10,000 لایا, اندھے واسے ثواب نہیں بلکہ کیے گناہ. ایسے آپ کسی بدعت کے اوپر آپ کہیں ہم جناب کروڑوں خرچ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آپ عرب خرچ کر لیں, اربوں خرچ کر لیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب تک نہیں ہوگا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. وہ آپ کے کروڑوں اور اربوں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رائے گاں چلے جائیں گے.
اصل اج 5 ربیع الاول تے چند دن بعد ہی میرے خیال اگلے جمعے نو 12 ربیع الاول بندا پیا. اس حوالے نال ساڈے لوگاں نے ایک بدعت ایجاد کیتی ہوئی ہے جس دا نام رکھیا ہے جشن عید میلاد النبی. اور اس نے اندر سب تو بڑے گناہ ہوندے نے کہ اللہ دے رسول دی مخالفت ہوندی. کیویں؟ بدعت آپ بنائی، نام خود دیتا اور خود ہی ہوندہ طریقہ ہر شہر والے نے وکھوا کے ایجاد کر لیا. فلیکس لکھ کے کی لایا ہے کہ تجھ پہ نثار ہوں ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول. یعنی کی مطلب ہے کہ اللہ دے رسول نے جڑی عید بنائی ہے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تے اسی سال دی کٹھیاں کر کے ہزاراں عیداں بھی ہو جان، او ساریاں قربان نے، تے اے میری جڑی ہے نا اے بڑی ودی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عیدوں کی تذلیل کی جاتی ہے اور اپنی عید کو اوپر اٹھایا جاتا ہے. اور ویسے بھی یار ایک چیز جو تو مل جائے، ثبوت مل جائے، ان دا طریقہ بھی موجود ہوئے، پھر بندے نو تبدیلی کرن دی لوڑ کیڑی. کدی ویکھیا کسی نے عید الاضحیٰ دا جلوس، قربانی دی عید دا جلوس کتے ویکھیا ہوئے؟ عید الفطر دا کوئی جلوس نکلدا ویکھیا ہوئے؟ نہیں. جلوس کا عید سے کیا تعلق؟ تے سمجھا جاندہ جڑا وہ نہیں جناب جلوس چاہیا، جڑا وہ جناب میلاد نہیں مناندہ، وہ جی کافر ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈگانا ہے. بڑے بڑے جذباتی فتوے ہوندے نے اور انہاں دے فلیکس بنا کے بازاراں گلیاں دے اندر ہر اپنے آپ تو علاوہ دوسرے نو شیطان کہہ کے بلانا، اس تو بڑا جرم کی ہو سکتا ہے. اور اسی حق سچ بیان کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے تے اس دے اوپر تکلیف ہوندی. یا تو ثبوت لاتے نا، اٹھائیے اللہ کے رسول کی زندگی، 63 سالہ زندگی میں ایک بار بھی نہیں منایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں منایا. عمر فاروق نہیں مناتے، عثمان غنی نہیں مناتے، علی المرتضیٰ اپنے خلافت میں نہیں مناتے، کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی، محدث، کوئی امام نہیں مناتا. جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بھی نہیں مناتے. بتائیے کہاں سے کہاں تک وہ جلوس نکالتے تھے؟ جب نہیں ثبوت کیوں بازد ہے؟ ایک ہے غلط، ایک ہے جھوٹ پہ، ہے بدعت پہ، اور اس کے اوپر ضد کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہوئے. چلو اس تو اگے تھلے آ دو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ جلوس میلاد کتوں تک کر دے، کوئی ثبوت نہیں ہے. میں تو یہاں تک بھی چیلنج کرتا ہوں، امام احمد رضا خان بریلوی کل کے ہیں، 100 سال کے لگ بھگ ہوا ہے ان کو فوت ہوئے. بتائیے ان کے جلوس کا روٹ کیا تھا؟ بتا دو تم روٹ، ہم روٹ بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہارے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. یار ایک چیز دین نہیں ہے، خود مانتے ہو اللہ کے رسول نے نہیں منایا، خود مانتے ہو جی مانتے ہیں جی صحابہ نے بھی نہیں منایا، پھر دلیلہ انجدیاں ہوندیاں نے عجیب و غریب. ایک بڑا مشہور و معروف شخص تے ایک مسلک دا نمائندہ بھی، شاید لکھان دے اندر لوگ ان دے فالوورز بھی نے. انہیں پتہ کی کیا؟ ان دے لفظ کسی نے ثبوت چاہیے دا تو میں ویڈیو دے بھی دیا. انہیں کیا ہم مانتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا. تو صحابہ نے تو بریانی بھی نہیں کھائی. ثبوت دیکھو، دلیل دیکھو بخاری شریف دی. صحابہ نے تو بریانی بھی نہیں کھائی، تو لہذا ہم بریانی پھر کیوں کھاتے ہیں؟ او بھائی بریانی کھانا دین. چاول نے نا چاول تسی مٹھے پکاؤ، پھکے پکاؤ، اندے بوٹیاں پاؤ، بوٹیاں نہ پاؤ، اے دین نہیں ہے. دین ہے کہ چاول کھان لگیا بسم اللہ پڑھنی، چول کھا کے الحمدللہ الذی اطعم وسقا، اے دعا پڑھنی. دعا تم تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص کہے نا میں چول کھان لگیا سورۃ یاسین پڑھنی ہے پوری، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھنی، قبول ہے؟ نہیں. او بھائی دین اور دنیا بدلتی رہے گی، دین کبھی بدلے گا؟ کبھی جوش آ جائے گا جی تسی مسجد دا مینار کیوں منان دے؟ جیڑی مسجد دا مینار نہ ہوئے وہ مسجد ہوندی ہے کہ نہیں؟ مسجد ہوندی ہو بھی. کسی دا مینار شہید کر دیتا جاوے پھر بھی وہ مسجد ہوندی ہے، جماعت بھی ہوندی. یہ ضروریات ہیں، یہ دین نہیں ہے. دین میں تبدیلی نہیں ہوگی.
مسجد ہے آج اس پوزیشن میں ہے، 100 سال بعد اس کی نئی تعمیر ہوگی، تب کون ہوں گے، کون آباد کرنے والے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مسجد کی نئی بلڈنگ بن جائے گی، اس کے اندر موجود دین بدلے گا، مغرب پھر بھی 3 فرض ہی ہونے نے، فجر دے پھر بھی 2 فرض ہی ہونے نے، یہ دین ہے۔ کدی جناب مثالہ دیں گے، او جناب اینک تسی کیوں پاندے ہو تے تاڑی اینک بدعت نہیں، او بھائی اینک دین، کدی کسی نے آکھیا میں اینک پانا تے مینوں جڑا نا 100 نیکی روز دی لب دی اینک پان دی وجہ تو، کسی نے مثال دینی جی گھڑی، گھڑی دین ہے، او دین کی مثال دو اللہ کے بندو، دین کی شریعت کی، شریعت نہیں بدل سکتی، دین نہیں بدل سکتا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے آپ کو ایک دعا تعلیم دی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک کارج داخل ہونے دی دعا ہے۔ اگر تہاڈا کچا مکان سی تسی کوٹھی بنا لئی، پھر کیڑی دعا پڑھنی؟ دعا دین ہے، نہیں بدلا۔ آپ کا مکان بدل گیا، کوٹھی میں چینج ہو گیا، مسجد ہے تبدیل ہو گئی، لیکن مسجد کی دعائیں، دین، شریعت، نماز نہیں تبدیل ہوئی۔ ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں، دنیا آئی ہے، چلتی رہے گی، تبدیل ہوتی رہے گی، اس میں سواریاں آئیں گی، تبدیل ہوتی رہے گی، لیکن دین نہیں بدلے گا۔ جس کی میں یہ بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ سواری دے بہن واسطے دعا پڑھی دی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سائیکل والے نے بھی یہی پڑھنی، موٹر سائیکل والے نے بھی یہی پڑھنی، کار والے نے بھی یہی پڑھنی، ہوائی جہاز سے بیٹھے ہمیں اوتھے اناؤنسمنٹ ہونی ہے کہ جی سفر کی دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما۔ یہ سواری تمہاری دنیا تھی، بدلتی رہی، ماڈل بدلتے رہے، تم ترقی کرتے رہے، تم جہاز میں بیٹھ کر ہواؤں میں بھی چلے گئے، لیکن جو دعا دین تھی وہ بدلی۔ حالات کے ساتھ دین نہیں بدلتا۔ آکھن گے جی حالات دے نال میلاد آ گیا ہے، اسی ماننے ہیں 35-40 سال پہلے کوئی نہیں سی، لیکن ہن حالات جدے بن گئے ہیں، یہ متعین تم نے کرنا ہے۔ پھر کہنے گے جی ہم نے یہ جو میلاد منا کے نا حضور کا نام ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے، تسی آج تو 35-40 سال پہلے اینو 12 وفات مناندے سو، حضور دا نام ادو بھی زندہ ہے سی یا نہیں؟ اور اللہ دے رسول دے دور ٹی وی چینل اخبار ہے سی کوئی نہیں؟ آج بھی نام زندہ رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بدعات سے دین کو نقصان ہوتا ہے، دین کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو اصل دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی جلوس سے نہیں جاندا، اللہ دے رسول دی سنت تے عمل کر رہا ہے۔ اگر کوئی جشن عید میلاد النبی دے نا تے کوئی فنکشن نہیں کردا، وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے جا رہا ہے۔ بلکہ میں تے آخری لفظ یہ کہاں گا، اگر وہ دلیل بنانا لیندی پہلی دلیل بھی ہوندی ہے نا، اگر ابو لہب میلاد نہ مناتا امت کے اندر یہ اختلاف ہوتا ہی۔ اور افسوس ہے ان لوگوں پہ، مسلمانوں پہ، جو اپنے لیے دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ابو لہب نے بھی نبی کی وفات پہ جناب میلاد منایا تھا۔ ہم نبی کو دیکھتے ہیں، ابو لہب ابو جہل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔